پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر طاہر صاحب۔ طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت سے اہم معاملات ہیں یقینی طور پر آپ کے سامنے، اور کچھ ایسے تھورنی ایشوز ہیں جن کو آپ یا آپ کی حکومت ایڈریس بھی کر رہی ہے۔ طاہر صاحب، ایک ایشو اس کے اندر بڑا اہم ہے، اب جس طرح سے معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، سو موٹو آنریبل چیف جسٹس نے لے لیا۔ اگر میں بحیثیت وفاقی وزیر قانون آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ کے نزدیک ایک کمیشن وہ تھا جو کہ ملاقات کے بعد بن گیا جیلانی صاحب کا، جیلانی صاحب نے پھر معذرت کر لی، آپ ہی کا بیان ہے کہ وہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک سیاسی جماعت کے دباؤ کی وجہ سے، لیکن اگر میں سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھ پاؤں کہ وہاں چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہے، 7 ججز بیٹھ کے انہوں نے کہا شاید عید کے بعد فل کورٹ بھی بن جائے گا، کیا یہی پرنسپل یا یہ لاجک اپلائی کرتی ہے کہ آنریبل چیف جسٹس نے بھی دباؤ کے اندر آ کے ہی آپ کے نزدیک یہ سو موٹو لیا ہے، یا ان 300 وکلاء کا خط جو گردش کرتا رہا جس میں جناب جیلانی صاحب کے صاحبزادے کا نام بھی تھا، اس وجہ سے انہیں یہ سو موٹو لینا پڑا؟ اب آپ نے کہا کہ کیوں چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا، بالکل انہوں نے کورٹ میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے جو آنسلاٹ دیکھی ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جسٹس جیلانی نے بھی میرے خیال میں وہ سارے معاملات تھے جن کو سامنے رکھ کے ریکیوزل کر دی، تو انہوں نے مناسب سمجھا چیف جسٹس صاحب نے اپنی کمیٹی سے مشاورت کے بعد کہ اس کو 184(3) میں لے لیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے کہا کہ 300 لائرز کی چٹھی، میرا نہیں خیال کہ اس چٹھی کا اتنا کلیدی کردار تھا، کیونکہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ نام، میرے لیے وہ نام سارے نام بڑے محترم ہیں، لیکن کئی نام ریپیٹ ہوئے ہیں اور وہ سارے ان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ جب چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے پاکستان کی جو موقر بار باڈیز ہیں، جن میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کاؤنسل، پشاور ہائی کورٹ، اس طرح پشاور کے پی بار کاؤنسل، اسلام آباد، ساری جگہوں کے لوگ، انہوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا تھا، تو وہ 300 لوگوں کی چٹھی شاید اس کی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے ریکنسیڈر کیا کہ یہ دوبارہ اسی طرح کی آنسلاٹ آئے گی اور کوئی اور نیک نام آدمی جو ہے اسے داغدار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا جائے گا، تو ان ہز اون وزڈم انہوں نے جب دوبارہ لوگوں کو کنسلٹ کیا، اپنے کولیگز کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرف لے لیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا طاہر صاحب، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے صدر پنجاب کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے کولیگ ہیں، آپ نے اکٹھے کیبنٹ میں وقت گزارا ہے، آپ کی بڑی اچھی ان کے ساتھ سلام دعا بھی ہے، دوست ہیں آپ کے، ان کا اوپینین از ویری ویری انٹرسٹنگ۔ صرف اگر میں آپ کو سنوا سکوں وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ دلچسپ ہے، اس لیے بیکاز وہ بھی وکیل ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ اب طاہر صاحب، ہوگا کچھ نہیں، اس کی ایک انہیرنٹ وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں مداخلتیں بھی ہوتی رہی ہیں، ہمارے ملک میں جوڈیشل ہسٹری بھی بڑی چیکرڈ ہے۔ بحیثیت میں دوبارہ کہوں گا وفاقی وزیر قانون، آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم ایک ونس اینڈ فار آل یہ سیٹل ہو جائے گا معاملہ کہ جو چیز ایلیج کی گئی ہے ان 6 آنریبل ججز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا ان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جب اس لیول پہ ٹیک اپ ہوتی ہیں اور ان پہ گفتگو ہوتی ہے، اور آج کے دور میں جب کہ جو رائٹ آف انفارمیشن جو ہے اس کے ڈائمینشنز اور ہیں، تو یہ بالکل مٹی پاؤ تو نہیں ہے ممکن۔ یہ ضرور ہے کہ اس ایشو کو عدالت کسی پار لگائے گی، اور ہاں آئندہ کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائنز، کوئی لاہے عمل ضرور ہوگا، اور میرے خیال میں جس طرح کے معاشروں میں ہم رہتے ہیں، ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ Speaking for myself now, it's not the government statement. Speaking for myself، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں، اور کئی دفعہ صحیح یا غلط بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ واقعی کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے۔ ہم جس طرح کے خطے میں رہتے ہیں، جس طرح کا ماحول ہے جو دہشت گردی کا ہمیں سامنے ہے، کبھی کوئی تحریک فورن سپانسرڈ، کبھی کوئی تحریک، بلوچستان کو سیٹل نہیں ہونے دیا جا رہا کیونکہ کچھ ہمسایہ طاقتیں نہیں چاہتی، ملک کے اندر ایک کیفیت طاری ہے، ہمارا دوسرے افغانستان سے جو بارڈر میں انٹروژنز اور جو دہشت گردی سے لنکیجز ہے، ہمیں وہ ساری چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ سیکیورٹی اداروں کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کرنا بھی درست نہیں ہے، ان کا ایک اپنا رول ہے، انہیں وہ رول پلے کرنا چاہیے، لیکن ان کی کچھ قیود ہیں، بالکل ٹھیک ہے، قیود ہیں، حدود ہیں، اگر ان سے بہت باہر جایا جائے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پچھلے دور میں یہ سارا کچھ ہوا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلے دور میں کیا کیا نہیں ہوا، اور عدلیہ کی طرف سے آواز نہیں اٹھی، کیونکہ ایپیکس لیول پہ
پذیرائی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. عدلیہ کے ٹاپ پہ جو شخصیت بیٹھی تھی وہ خود اس کا حصہ تھی. تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس کی موجودگی میں یہ کہنا کہ یہ مٹی پاؤ پروگرام ہوگا یہ مناسب نہیں ہے. اچھا یہ ضرور ہے کہ اس پہ پیش رفت ہوگی اور یہ اچھی چیز ہے. بٹ صاحب دیر از اندر پوائنٹ کہ obviously آپ گورنمنٹ میں ہیں, یو دا فیڈرل لا منسٹر, آپ کا موقف اس کی اوپر جب آپ کوئی زبان کوئی چیز آپ کی زبان سے نکلے گی اس کو بھی لوگ اینالائز کریں گے. حکومت کی ترجمانی یا حکومت کی جو زبان ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات کے جانب سے سامنے آئے گی. آپ کے اگین کولیگ, آپ کے چھوٹے بھائی عطا تارڑ ہماری پروگرام میں تشریف لائے. جب میں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا ان کی بات بڑی انٹرسٹنگ تھی, اور دیٹ واز کہ حکومت کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے, حکومت کو سوچ کیسے رہی ہے, ذرا وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. کس لیٹر کی کیا ٹائمنگ ہے, اچھا, اور اس وقت یہ لیٹر کیوں لکھا گیا ہے. دیکھیں نا, میں اگر آپ کو بتاؤں ایک دو لوگوں کے ریفرنسز بھی پینڈنگ ہے نا. میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے حوالے سے, جب میں ایسے پی ایم تھا پچھلی گورنمنٹ میں. مجھے یہ بتایا نا وہ ابھی تک ریفرنس کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہوا اتنے عرصے کے اندر, کیا وجہ ہے اس کی. تو ون شوڈ ہیز اٹ لینڈڈ ان دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اٹس ویری مچ دیئر, تقریباً میرا خیال ہے سال ایک ہو گیا ہے, اس ریفرنس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں آ رہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی مجھے آڈ لگتی ہے. طاہر صاحب ٹائمنگ آڈ, یہ وفاقی وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں, obviously از اے ریسپانسبل پرسن, اب یہاں بیٹھ کے وہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ امپریشن اتنا گرو کر گیا ہے کہ آپ بشمول جناب کے, آپ کی پوری کیبنٹ, دا گورنمنٹ, آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ خط لکھا گیا ہے لیکن اس کی ٹائمنگ کے اوپر بھی ہمیں اعتراض ہے, اس کے اندر ایک جج صاحب کا معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر پڑا ہوا ہے, یہ شاید اس کو کور اپ کرنے کی کوشش ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب رائٹلی سو انہوں نے احتجاج کیا, ان کی نوکری کھا گئے سارے, اور کمپلیننٹ بہت سے لوگ بن گئے, اور آج حالت یہ ہے کہ ان کی برطرفی کو ریٹائرمنٹ میں عدالت نے تبدیل کیا. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہو سکتا تھا تو پھر یہ جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا ہے اس کو حکومت ایسے کیوں لے رہی ہے کہ اوہو یہ تو کچھ ایسے ہو گیا جس کی پاسبلٹی نہیں تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں انٹیلیجنس آپریٹیوز انٹرفیئر کریں؟ یہ امپریشن کیوں دے رہی ہے حکومت طاہر صاحب؟ دیکھیے, حکومت امپریشن نہیں دے رہی ہے, حکومت کی نیک نیتی تو آپ اس بات سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا, کوئی 248 کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے پارلیمنٹ سے پوچھوں یا کیبنٹ سے اجازت لوں. انہیں بلاوا آیا, خواہش کا اظہار کیا گیا, وہ چلے گئے اور ہمیں بھی ساتھ لے کے گئے, اور وہاں پہ بڑی کھلی گفتگو ہوئی, اور انہوں نے کہا پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس لیے کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم خود ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں, اور ایک سے زائد دفعہ ہم اس کا شکار رہے ہیں. لیکن عطا تارڑ کی بات اگر آپ لیتے ہیں آج کے دور میں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائنامکس ہیں وہ تھوڑے سے فرق ہو گئے ہیں. فلو جو ہے انفارمیشن کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ جو ملفوف گفتگو ہے وہ بھی لوگ سننا نہیں چاہتے. تو اس نے اپنے دل کی بات کی ہے. یہ بات میرے دل میں بھی ہے. میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے کہ یہ واقعات سارے ہیں جو آج سے 1 سال 14 ماہ یا 8 ماہ 9 ماہ 10 ماہ پرانے ہیں. اس لیے یہ بات کی عطا تارڑ نے کہ جب یہ پولیٹیکل گورنمنٹ پروسیس سے ہو کے دوبارہ آئی اور انہوں نے حکومت سنبھالی اور یہ معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے وزیر اعظم نے اپنی کوششیں شروع کی, تو ایک بیک آف دا مائنڈ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ آیا وقت مناسب تھا کہ آپ 10 مہینے خاموش رہے, اور اس عرصے میں جو رپورٹڈ چیزیں تھیں, یعنی کہ جو ایک وہ بات ہے کہ کسی کے بردر ان لا کو لے جایا گیا اور پھر اس کو اغوا کر لیا گیا تھا, اس کی ایف آئی آر درج ہوئی. اس ایف آئی آر پہ 1 سال میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جو مغوی تھے انہوں نے 161 کا بیان نہیں دیا, پولیس انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی. تو یہ چیزیں تنگ تو کرتی ہیں آپ کو, دماغ میں آپ کے آتے ہیں. اس نے اچھا کیا ہے, اس کے اندر یہ بات نہیں رہی, اس نے کر دیا ہے عطا تارڑ نے. یہ باتیں ہوتی ہیں فورمز پہ, اور میرے خیال میں آج کے دور میں وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی, ہم اگر مٹی پاؤ میں چلے رہیں گے تو پھر رانا ثناء اللہ والی بات آئے گی کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا. اگر کچھ ہونا ہے تو پھر ان ساری چیزوں پہ پھر بات ہونی چاہیے. اچھا, ٹورڈز دی ویری اینڈ سر, لاسٹ میرا سوال آپ سے جناب سے یہ ہے کہ اس اعلامیے کے اندر آیا تھا جو سپریم کورٹ میں آپ کی آنریبل پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی, چیف جسٹس صاحب سے سارا کچھ ہوا. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر ڈائریکشن پاس کریں گے, انہوں نے انشور کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کو انشور کریں گے. ڈائریکشن خیر وہ تو کمیشن ہی, اب ظاہری بات ہے اٹ ڈائڈ اے پینفل ڈیتھ کہ وہ ریکیوز کر گئے جناب جیلانی صاحب. سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا, بٹ کیا پرائم منسٹر نے ان یور نالج کسی کو ڈائریکٹیو ایشو کیے ہیں کہ جی بھئی آپ اپنے حدود و قیود میں رہیں؟ نمبر 2,
جو فیض آباد دھرنا کیس کے پیرا 53 کے اندر گائیڈ لائنز ہیں، ڈائریکشنز ہیں کہ یہ قانون سازی کی جائے انشورنگ کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ناٹ ون بٹ آل 3 کہ جی ان کا مینڈیٹ واضح ہونا چاہیے. سو یو آر دا لا منسٹر سر، کوئی ایسی چیز پائپ لائن میں ہے جو آپ قانون لا رہے ہیں کہ جس سے واقعی یہ چیز پیپر پر آ جائے کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کا مینڈیٹ یہ ہے؟ بہت اچھا کیا منیب آپ نے، بالکل جی ہے. اس پہ تھوڑا کام پہلے بھی ہوا تھا، پھر ظاہر ہے ہم لوگ گورنمنٹ میں نہ رہے، کیئر ٹیکرز آ گئے، وہ قانون سازی کر نہیں سکتے تھے. اب جو وزیر اعظم نے کمیٹی بنا رکھی ہے جس میں بڑے جید وکلاء ہیں اور بار کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ہے، یہ اس کے ایجنڈا پہ بھی آئے گی چیز. وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ سے نکلتے سار، ہم اکٹھے تھے، نکلتے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے. رہی بات ڈائریکٹیوز کی، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ یہ گورنمنٹ اور ایگزیکٹو کی پالیسی ہے، ہونی چاہیے اور رہے گی کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جیسے میں نے شروع میں بات کی، جو ان کا مینڈیٹ ہے، جب تک انہیں انٹرنل سیکیورٹی تھریٹنڈ نظر نہ آئے انہیں اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بھی میکنزم ہے کہ اگر کوئی ایسی تھریٹننگ چیز ہے، کئی دفعہ وہ حکومت سے، کئی دفعہ وہ عدالتی اداروں سے بھی جڑی ہوتی ہے اور انہیں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے اور انہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے چینلز ہیں مختلف. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل بات کی، جو ارباب اختیار ہے ان تک بھی پہنچایا. اور میں نے پھر کہا کہ کیبنٹ میٹنگ میں جب کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، ایک بالکل سٹریٹ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ جاری کی گئی کہ یہ جو امپریشن دیا گیا ہے چٹھی میں کہ کہیں یہ گورنمنٹ پالیسی تو نہیں ہے ایگزیکٹو کی کہ یہ انٹرفیرنس ہو. ہم نے اسے نہ صرف اس پہ مایوسی کا اور دکھ کا اظہار کیا تھا، بلکہ پوائنٹ بلینک ہم نے اس کو ریفیوٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسی نہ گورنمنٹ کی رہی ہے، نہ ہے اور نہ یہ ہوگی. وی بلیو کہ انسٹیٹیوشنز کو اپنے ڈومین میں، اپنے سفیر میں کام کرنا چاہیے اور یہی پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں یہی ہمارا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب اعظم نذیر طاہر صاحب.